یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے امیر ترین مسلمان عدنان خشوگی کے عروج و زوال کی کہ 70 اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے ان کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے۔ ان کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنا ایک جہاز ال-747 بما عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک اور سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ انہیں عربی نسل گھوڑوں کا شوق تھا اور دنیا کے کئی ممالک میں ان کے خاص استبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے، جبکہ اس کا ایک علیحدہ سے 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی، ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے اسے $29 ملین میں خرید لیا۔ ان کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور بالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کے 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ وہ اتنا امیر تھا کہ اس نے امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر £60,000 مالیت کا طلائی ہار قربان کر دیا۔ وہ اسلحے کا بھی بہت بڑا سوداگر تھا۔ بڑے بڑے ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کراتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان انہوں نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب ان کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات ان کے عقد میں تھیں۔ یتیموں پر دستے شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب سے اسے سخت الرجی تھی۔ ان کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپ دی ہے۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب اس کا تنزل و ناکامی کی طرف سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے ان کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا، قرضے پہ قرضہ چڑھا، سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ ان کے دوست احباب، ان کے چاہنے والوں نے ان سے نظریں پھیر لی۔ پھر یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اس امیر ترین انسان کا انجام کیا ہوا، یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ایسی دولت عطا مت فرمائیو کہ جو ہمارے اندر عدنان خشوگی کی طرح غرور بھر دے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ دوستو، جب عدنان خشوگی کے زوال کے دن چل رہے تھے اور وہ مدتوں سے دنیا کی نظروں سے غائب تھا، تو ایک دن وہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے اس عرب تاجر سے کہا، میں وطن واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خرید کر اسے دیا اور یہ جملہ کہا کہ اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقہ کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ ہے۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس عرب پتی تاجر کا اصل نام عدنان خاشگجی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ اس کا والد شاہی طبیب تھا۔ یہ شخص ترکی میں قتل ہوئے صحافی جمال خاشگی کا چچا تھا۔ 2017 میں اس کا انتقال ہوا۔ میں نے جب اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا، یقین کیجئے میں ہل کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا۔ یاد رکھیں، آپ جتنے بھی طاقتور اور جتنے بھی ثروت مند ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے بہت کمزور ہیں۔ اپنی دولت اور طاقت کو کبھی بغاوت کے لیے استعمال نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوال نعمت سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ جب عدنان خشوگی کے پاس دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز نبیلہ ہوا کرتا
تھا جس کی لمبائی 86 میٹر اور اسے جیمز بانڈ کی فلم نیور سے نیور اگین میں استعمال کیا گیا تھا۔ جب اسے کاروبار میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اپنا بحری جہاز برونائی کے سلطان کے حوالے کیا، جنہوں نے اسے 1980 کی دہائی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو $2.90 کروڑ میں بیچ دیا۔ 1997 میں پیرس کی ایک عدالت نے عدنان خشوگی کو حکم دیا کہ وہ 1986 میں امریکہ سے 37 پینٹنگ سمگل کرنے کے جرم میں $1.60 کروڑ جرمانہ ادا کرے۔ 1980 میں اس نے کچھ عرصہ قید بھی کاٹی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے فلپائن کے صدر مارکوس اور اس کی اہلیہ کے فنڈز خفیہ رکھنے میں مدد دی تھی۔ عدنان خشوگی 70 اور 80 کی دہائی میں اس وقت دنیا کا امیر ترین شخص بنا جب اس نے بین الاقوامی سطح پر اسلحے کے معاہدے کیے۔ اس سے پہلے اس نے 60 اور 70 کی دہائیوں میں امریکی کمپنیوں اور سعودی عرب کے درمیان اسلحے کے معروف معاہدے کرائے تھے۔ خشوگی نے سعودی عرب سے تیل کے بدلے میں اسلحے کی ڈیل میں برطانیہ کے بجائے فرانس کا ساتھ دیا اور $20 کروڑ کا معاہدہ کروایا، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ اب ہم آپ کو عدنان خشوگی کے بارے میں مزید 6 حیرت انگیز حقائق بھی بتائیں گے، جیسا کہ عدنان خاشقجی نے ہتھیاروں کی تجارت کرنے والی ایک وسیع سلطنت بنائی جو ہتھیاروں کی عالمی تجارت میں دنیا کے سب سے نمایاں درمیانی افراد میں سے ایک بن گئے۔ خشوگی کا تعلق فلپائن کے سابق صدر مارکوس کی اہلیہ املڈا مارکوس سے تھا۔ اس نے کاروباری سودوں کو آسان بنانے اور اس کی جانب سے اثاثے حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خاشقجی کو ان کی بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ کے باوجود کم عوامی پروفائل کی وجہ سے اکثر وہ امیر ترین آدمی جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہا جاتا تھا۔ عدنان خشوگی کی پارٹیاں اپنی شاہانہ ترتیبات، تفریح اور مہمانوں کی فہرستوں کے لیے مشہور تھیں، جن میں ہالی ووڈ کے ستارے، رائلٹی اور دنیا بھر کی بااثر شخصیات شامل تھیں۔ 80 کی دہائی کے آخر میں خشوگی کی تجارت کی سرگرمیوں سے متعلق قانونی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایران کانٹرا معاملے میں ملوث پایا گیا تھا، ایک سیاسی سکینڈل جس میں ایران کو ہتھیاروں کی فروخت شامل تھی۔ اس کے بعد اس کی مالیاتی سلطنت گر گئی اور اسے دیوالیہ پن اور قانونی لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے اس کی دولت اور اثر و رسوخ کو نمایاں طور پر کم کیا اور آہستہ آہستہ وہ ارب پتی انسان زوال کی گہرائیوں میں ڈوبتے ڈوبتے اپنے بدترین انجام یعنی موت تک پہنچ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ عبرتناک کہانی پسند آئی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا۔